السلام علیکم سامعین، 30 ربیع الاول اور 23 ستمبر ہے۔ عنوان ہے صبح کی اہم خبریں۔ سماجوادی پارٹی کے قدآور رہنما اعظم خان کی رہائی کا معاملہ غالباً 2 یا 2.5 گھنٹے کے لیے ٹل گیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے خلاف کافی مقدمے ہیں، اور ایک معاملہ ایسا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ عدالت میں جرمانہ نہیں بھرا گیا ہے۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ کچھ ایڈریس میں جو ضمانتی باؤنڈ ہوتا ہے اس کے ایڈریس میں پتے میں غلطی ہو گئی ہے، اس سے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن اب ایجنسی پر خبر آئی ہے کہ کوئی مقدمہ ہے، اس میں 3 یا 5 ہزار روپے جرمانہ ہے، وہ نہیں بھرا گیا ہے۔ اس لیے عدالت 10 بجے کھلے گی، جیسا کھل رہی ہوگی، اور پھر وہاں وہ فیس بھری جائے گی، جرمانہ بھرا جائے گا، اس کا میسج پیغام جیل میں آئے گا اور اس کی تصدیق ہوگی، تب جا کر اعظم خان کی رہائی ہو پائے گی۔ دعا کیجیے کہ اور کوئی اڑچن نہ لگے اور اعظم خان 12، 12:30 یا 1-2 بجے تک جیل سے باہر آ جائیں، ایسا پورا امکان ہے۔ عرض ہے کہ اعظم خان کے خلاف فی الحال 104 مقدمے ہیں۔ 93 معاملات تو صرف سیتاپور میں ہیں۔ ان میں زمین ہڑپنے سے لے کر بھینس چوری تک کے مقدمے ہیں۔ اعظم خان جیسے امیر ترین آدمی اور کابینی درجے کے سابق وزیر کے خلاف بھینس چوری کے مقدمے کو آپ جان سکتے ہیں اس کے پس منظر بیک گراؤنڈ میں کیا منشا ہو سکتی ہے۔ ان میں زیادہ تر مقدمے 2017 کے بعد کے ہیں، جب سے اتر پردیش میں سرکار بدلی ہے۔ فرانس کے فلسطین کے اعلان کے بعد، یعنی فرانس نے اعلان کر دیا کہ انہوں نے بھی فلسطین کو بحیثیت ملک کے درجہ دے دیا ہے۔ فرانس کے اس اعلان کے بعد اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوٹیریس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جن ممالک نے فلسطین کو بحیثیت ملک کے درجہ دیا ہے، انہوں نے انعام نہیں بلکہ فلسطین کا حق دیا ہے۔ آگرے سے خبر آ رہی ہے کہ آگرے کے سکندرا علاقے میں کرگل چوراہے پر لڑکی سے چھیڑ چھاڑ اور اغوا کے معاملے میں ایک ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ کتنی علمے کی بات ہے کہ ٹیچر ہتھیار لے کر کار میں بیٹھا اور چھیڑ چھاڑ کی، اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیش کتنی ترقی کر چکا ہے۔ مغربی بنگال کے دارالحکومت کلکتہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پوری رات بارش ہوئی ہے، کلکتہ پانی پانی ہو گیا ہے، اس سے جام لگ گئے، آمد و رفت متاثر ہوئی ہے، اور وہاں کی مقامی ریلوے، میٹرو اور دوسری ٹرین ریل خدمات پر بھی اثر پڑا ہے۔ اچانک ہوئی اس تیز بارش سے ٹریفک جام ہے۔ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ریل خدمات متاثر ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریلوے کا جو نظام الاوقات ٹائم ٹیبل ہے وہ کچھ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2-4 گھنٹے آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ نوراتری کے تہوار پر دہلی سرکار نے لاؤڈ اسپیکر بجانے کا وقت رات کو بڑھا دیا ہے۔ پہلے 10 بجے تک تھا، اب 10 بجے کے بعد بھی 2 گھنٹے اور بڑھا دیا ہے۔ اب تہوار کے موسم میں 12 بجے تک لاؤڈ اسپیکر دہلی میں مختلف تقاریب میں بجایا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش کی 127 سیاسی پارٹیوں نے ابھی پارلیمنٹ کا جو الیکشن لڑا ہے اس کا حساب کتاب الیکشن کمیشن کے دفتر میں جمع نہیں کرایا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی، اس کا امیدوار یا آزاد کوئی الیکشن لڑ لے تو الیکشن میں کتنا خرچ ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ 127 ایسی پارٹیاں جنہوں نے یہ خرچ جمع نہیں کرایا، ان سب کو الیکشن کمیشن نے باضابطہ نوٹس جاری کیا ہے۔ اقتدار بدل جاتا ہے تو کیا سے کیا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ اعظم کے ساتھ ہوا ہے کہ اعظم خان کو آج ان کے حمایتی معاونین جیل لینے پہنچے ہیں، تو وہاں پولیس نے 15 گاڑیوں کے چالان کاٹ دیے ہیں۔ کہا گیا کہ نو پارکنگ علاقے میں کھڑی تھی، اور یہ کہ یہاں دفعہ 144 نافذ ہے، گاڑی کھڑی کرنا اس طرح منع ہے، اس لیے 15 گاڑیوں کے چالان کاٹ دیے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا، اعظم خان کے معاملے میں اٹکی لگ گئی ہے اور ان کی رہائی میں ابھی 2-3 گھنٹے تاخیر ہو سکتی ہے۔